نعرہ سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا ومولا الثقلين محبوب مالك المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ہم نے آج کی اس عظیم عبادت کی ابتدا اور آغاز کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ آیہ کریمہ قرآن مجید کے 16ویں سورہ النحل کی 78ویں آیت ہے، جس میں کائنات کے عظیم ترین اور قریب خالق نے تمام انسانوں کو ان کی حقیقت، ان کی اصلیت سے آشنا کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی حقیقت ہے کیا. یہ جو انسان ہے جو اپنے آپ میں رہتا ہی نہیں ہے، جو اپنے گھمنڈ میں، جو اپنے تکبر میں چور ہے، اسے ہوش و حواس نہیں ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا دولت آ گئی تو اپنے سامنے کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اگر اقتدار مل گیا تو اپنے سامنے کسی کو کچھ مانتا ہی نہیں ہے. آخر اس انسان کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید سورہ النحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، آیت نمبر 78، اس میں بیان کیا کہ انسان تو سمجھ آخر تو ہے کیا، تیری حقیقت کیا ہے، تیری سچائی کیا ہے. کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے، تمہاری ماں کے شکم سے، تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں، اس کنڈیشن میں، اس سچویشن میں اور اس استھتی میں باہر کیا، خارج کیا، نکالا. لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور کیا جاہل تھے، کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور کیا آپ نے کچھ علم تھا ہی نہیں. یہ جو انسان آیا ہے انون آیا ہے، جاہل آیا ہے، جاہل مطلق، کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اور اس کی جہالت کی دلیل جانتے کیا ہے؟ یہ آیا تو آنے کے بعد کچھ بیان نہیں کر سکا، کیونکہ بیان ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے علم پر. جہاں علم نہ ہو وہاں بیان نہیں ہو سکتا. اور کی جگہ دیکھیں، آیا جاہل آیا تھا نا، اب آیا بھوک لگی کیونکہ علم نہیں ہے، کیا کہنا ہے، بتانا کیا ہے، بیان کچھ کر ہی نہیں سکا، صرف رو دیا. اور کیا آپ نے بھائی تکلیف ہوئی، درد ہوا، علم تو ہے نہیں، کیا کہنا ہے اسے، کیا بتانا ہے، کہتے کیا ہے اس کو، یہ جو پریشانی میرے ساتھ ہے اس کا نام کیا ہے، یہ جو بیماری میرے ساتھ ہے اسے کیا کہہ کر بیان کرنا ہے. کچھ بیان نہیں کر پایا، صرف رو دیا کیونکہ علم نہیں رکھتا تھا. اور کیا آپ نے جاہل آیا تھا نا، اچھا اللہ نے
جاہل آیا. تھوڑی دیر کے لیے اگر دیکھیے چاہتے ہیں کچھ سنے تو قریب آئے. یہ فاصلہ نہ آ جائیے, اس فاصلے کو گھٹا دیجئے, تھوڑا قریب آ جائیے. اور کیا آپ نے لا تعلمون شیئا, اللہ نے کیا کہا, تمہیں جو بھیجا ہے تم جاہل آئے ہو, جاہل بھی نہیں. لا تعلمون شیئا, جاہل مطلق, کچھ جانتے ہی نہیں تھے. اچھا دیکھیے, کچھ جانتا نہیں تھا یہ انسان جب اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس یونیورس میں آیا اور اس عالم میں آیا, کچھ جانتا تو تھا نہیں. پھر یہ کمال کیسے ہو گیا بھائی, جو نہ جاننے والا تھا اس دنیا میں آ کر کہیں یہ ڈاکٹر بن گیا, کہیں انجینئر بن گیا, کہیں پائلٹ بن گیا, کہیں ایڈوکیٹ بن گیا, کہیں بہت بڑا جج بن گیا, کہیں مقرر بن گیا, کہیں مبلغ بن گیا, کہیں اعلیٰ خطیب بن گیا, کہیں خطیب اکبر ہو گیا. کیا ہوا, کہیں اسٹیٹ چلانے والا سی ایم تو کہیں ملک چلانے والا پی ایم بن گیا. ایسے ہوا کیا بھئی, یہ کمال کیسے ہو گیا؟ کا جانتے ہو یہ کمال ہوا کیسے؟ کا کمال اس کا نہیں ہے, کمال ہے ان دونوں لوگوں کا جس کی آغوش میں ہم نے اسے پروان چڑھایا. کمال اس کا نہیں ہے, ان دو لوگوں کی آغوش کا اور کی جگہ ان کا کمال ہے, ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جن کی آغوش میں ہم نے اسے پروان چڑھایا ہے. اچھا سرکار دیکھیے, انہوں نے تو بتایا نا, کو کس نے بتایا, اللہ ایک پنجتن پانچ ہے, معصوم 14, امام 12, معصوم 14, کربلا کے شہید والدین نے. یہ انسان تو محتاج تھا اپنے والدین کا, کچھ بولنا تو چھوڑیے, یہ تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا. اور کیا آپ نے حرکت, انہوں نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا. اچھا کمال دیکھیے گا, اللہ نے بھی انسان کو کم سنی میں والدین کا محتاج رکھا. کس لیے رکھا, کس واسطے, تاکہ عالم کم سنی میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے کہ آج جن کی انگلی پکڑ کر چلنا میں نے سیکھا ہے, کل ان کی ضعیفی میں ان کا عصائے سہارا بھی بننا ہوگا. اور کر رہے نا بھائی, ان کی ضعیفی میں, کیونکہ دیکھیں جب تک انسان کم سن ہے تو والدین کا محتاج, اب آ گئی ضعیفی والدین پر تو سرکار والدین ہو گئے اولاد کے محتاج. اب آنکھوں کی بصارت ماند پڑ گئی, بازوؤں کی قوت گھٹ گئی, پیروں میں لرزش پیدا ہو گئی, زبان لڑکھڑانے لگی, حافظے نے ساتھ چھوڑ دیا, یہ ساتھ دیتا ہی نہیں. اب پریشانی ہو گئی نا, اب انسان ہو گیا اولاد کا محتاج. اور کرے, اچھا کبھی سوچئے گا, کبھی فکر کیجئے گا, کبھی تنہائی میں ان جملوں پر غور کیجئے گا کہ بھئی یہ آخر جو خدا اتنا بڑا قادر ہے, اتنی زیادہ قوت رکھنے والا ہے, قدرت رکھنے والا ہے, کہ جس نے گندے پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا, کیا وہ خدا اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا, اتنی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ انسان کی عمر بڑھتی چلی جائے لیکن اس کے بازوں کی قوت کم نہ ہونے پائے, اس کی آنکھوں کی بصارت ماند نہ پڑنے پائے, اس کا حافظہ جیسا لے کر آیا تھا ایسا کا ایسا رہے, اس کے پیروں کی قوت کم نہ ہونے پائے. قدرت رکھتا تھا نا خدا, یا نہیں رکھتا تھا؟ پھر ایسا کیوں کیا؟ کہ سرکار اگر ایسا نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا کہ لائق اولاد کون سی ہے اور نالائق کون سی. بہت ہی آسان الفاظ اور بہت ہی آسان اور سرل, بہت ہی سہل. اور کیجئے گا, کیونکہ آپ آسان باتوں کے عادی ہو گئے نا. اب وہ والا زمانہ تو جاتا رہا, چلا گیا, اردو ادب سے دور ہو گئے, تو بہت آسان سے الفاظ میں بیان کرنے چلا ہوں. اچھا کیوں کیا بھائی؟ کا آزمائش, یہی تو آزمائش ہوگی. دیکھیں اللہ نے دو آزمائش رکھی ہیں انسان کی. دیکھیں ایک جگہ پر اولاد کی آزمائش ہے, دوسری جگہ پر والدین کی آزمائش ہے. والدین کی بھی آزمائش ہے اور اولاد کی بھی آزمائش ہے. والدین کی آزمائش رکھی اسے اولاد دے کر. قرآن مجید سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 28. جا کر پڑھیے.
یہ جو دولت اللہ نے دی، یہ جو اولاد اللہ نے دی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ قبلہ موجود ہے، صرف اور صرف علم حاصل کرو، جان لو، صرف اور صرف تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی کہ ذریعہ آزمائش ہے۔ اب دولت ملی ہے تو تکبر نہ کرنا، اولاد کی کثرت پر گھمنڈ نہ کرنا، یہ ذریعہ آزمائش ہے۔ اچھا، اولاد دی والدین کو آزمائش رکھی، اور والدین کو بزرگی دے کر ضعیفی دے کر اولاد کی آزمائش کیا ہے؟ آزمائش والدین کو اولاد دی تو آزمائش رکھی، دیکھے تربیت کیسی کرتے ہو، والدین کو ضعیفی دے کر اولاد کی آزمائش رکھی، دیکھے خدمت کیسی، اور کیا آپ نے دیکھے خدمت کیسی کرتے ہو، کیونکہ انسان پر ڈیپینڈ ہے نا۔ جب ضعیفی آ گئی تو کون ہے ڈیپینڈ؟ اب اولاد پر ڈیپینڈ ہو گیا، کیونکہ بازو میں وہ طاقت نہیں رہی، پیروں میں وہ قوت نہیں رہی، سینے کی جان چلی گئی، حافظے نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اب حافظہ ہے ساتھ دیتا ہی نہیں ہے، تو اب ڈیپینڈ ہو گیا انسان اولاد پر، اور اولاد کی آزمائش ہو گئی سخت، اور اس وقت زیادہ سخت جب اس کی شادی ہو جائے تو اب دو ذمہ داریاں ہیں، ایک والدین اور دوسری ہے زوجہ۔ اب کہیں پر ہوا یہ، جیسے ہی شادی ہوئی اور جیسے ہی دامن ہاتھ میں آیا بیوی کا تو ماں کا آنچل بھول گئے، جیسے ہی بیوی آئی تو والدین کو بھول گئے، اور کیا آپ نے، جب کہ بھئی بیوی کا حق ادا کرنا واجب ہے تو والدین کے حقوق بھی ادا کرنا واجب ہے، اور اللہ نے والدین کے حقوق کو مقدم کیا ہے ہر کسی کے حق پر، سب کا حق بعد میں، پہلے ہے والدین۔ چھٹے امام علیہ السلام رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کرتے، ایک مناظرے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر کسی انسان کے پاس چند ایک درہم و دینار ہو، درہم ہو، اور انہیں خرچ کرنا چاہتا ہو تو پہلا نمبر ہے والدین کا، ان پر خرچ کرے، اگر والدین نہیں تو پھر دوسرا نمبر ہے خود کا اور اپنے اہل و عیال کا، دوسرے نمبر پر پھر تیسرے ہیں عزیز و اقارب یعنی کہ بھائی بھتیجے، اس کے بعد ہے اہل محلہ، اور اس کے بعد جا کر ہے فی سبیل اللہ یعنی کہ مسجد اور امام بارگاہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیے، اور قریب آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، آ جائیں، دیوار کا سہارا اگر ممکن ہے قریب آ جائیے۔ اور کیا آپ نے بھائی پہلے کیا ہے؟ پہلا نمبر والدین کا، پھر اپنا اپنے اہل و عیال کا، تیسرا نمبر ہے عزیز و قارب کا جس میں بھائی بھتیجے آ گئے، چوتھا نمبر عزیز و قارب کے بعد اہل محلہ کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، اور اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ مسجد اور امام بارگاہ۔ لیکن ہمارے یہاں سسٹم بدلا ہوا، ماں باپ کو دیکھو یا نہ دیکھو، بھائی بہن کو دیکھو یا نہ دیکھو، مسجد اور امام بارگاہ میں دیجئے، ضرور دیجئے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ بھئی یہ کہاں جائیں گی، یہاں کے جو اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ لیکن تھنکنگ بدلا رہا ہوں میں، انسانوں کی فطرت پیش کرنے چلا ہوں۔ بھئی کیا تھنکنگ ہے مسجد اور امام بارگاہ میں؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں فہرستیں بننے لگی اور باقاعدہ امام بارگاہوں کی دیواروں پر چسپاں کی جانے لگی، لٹکائی جانے لگی، تاکہ آنے جانے والے لوگ دیکھیں اچھا فلاں صاحب نے اتنے دیے، اب تعریف ہوگی۔ بھائی والدین پر خرچ کیا کسی نے دیکھا نہیں تو وہاں تو تعریف نہیں، بھائی کو اگر کچھ دیا تو وہاں تو تعریف نہیں ہوگی، یہاں تو سب دیکھ رہے فلاں صاحب نے اتنے پیسے دیے، اور کیجئے گا تو وہاں تو جہاں 10 روپے بھی اگر دینے ہو تو تعریف کے لیے 20 روپے، اور کیا ہے نا، تعریف کے لیے تو ہے، سارے ہمارے کام سب کچھ تعریف کے لیے ہے، خلوص کے ساتھ کہا۔ بھئی فطرت ہے، میں دوسروں انسانوں کی چھوڑوں، بھئی آپ کے لیے اپنی کہو، ہر انسان کی عادت ہے نا تعریف کے لیے، سب کچھ تعریف کے لیے ہو، ہر کام تعریف کے لیے، لیکن کمال یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیجئے تعریف ہوتی نہیں، کتنا کر لیجئے
तारीफ कितने दिन? एक आलीशान बंगला बना लिया आपने और लोगों की दावत कर दी, मुर्ग मुसल्लम खिला दिए और डिशे रख दी 114। और करिएगा 2 दिन तारीफ होगी, फला साहब ने बड़ी अच्छी दावत की, तीसरे दिन सब खत्म। ये ऐसा क्यों भाई? ये तारीफ होती किस लिए नहीं? क्यों नहीं होती? ये तारीफ होती किस लिए नहीं? कुरान समझिएगा, सुनिए। कुरान मजीद सूरह अल-हम्द, कुरान मजीद का सूरा नंबर 1, पारा नंबर 1 और आयत नंबर है 2, जहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह की मिल्कियत लिए नहीं, लिए क्या है? अल्लाह के लिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ जो ये नाम लगा है, इससे कहते, किबला से पूछिए, लाम तमलीकी और कीजिएगा तो क्या माना होगा? तमाम तारीफें अल्लाह की मिल्कियत, जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। किसकी मिल्कियत है? अब हमारी तारीफ होती क्यों नहीं? क्योंकि हमने मिल्कियत के लिए तो काम किया, अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। अगर अल्लाह के लिए करते तो तारीफ हमारी होती। आप देखिए, आपके साथ नमूने के लिए आपके सामने पैसे हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, है आपके सामने या नहीं? भाई सारे काम अहले बैत के किसके लिए? अल्लाह के लिए। हर अमल अल्लाह के लिए। कुरान मजीद सूरह नाम, कुरान मजीद का सूरा नंबर 6 आयत नंबर है 162, जाकर देखिएगा, जहां अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, जरा बताओ, समझाओ जमाने को कि तुम्हारा ये हर अमल है किसके लिए? तो अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल कौल, कह दो रसूल, कहो, सिगाए अम्र कौल, कहो क्या? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए है। अच्छा, क्या रसूल का ही सिर्फ सब कुछ अल्लाह के लिए है? कहा नहीं, जो रसूल है वो अहले बैत है, इसलिए अहले बैत का भी सब कुछ अल्लाह के लिए होगा। ये जुदा तो नहीं है ना? रसूल क्या अहले बैत से जुदा है? अरे भाई, जो रसूल वो अहले बैत, जो अहले बैत वो रसूल। यहाँ तो मामला है ही नहीं इख्तलाफ का, यहाँ किसी भी चीज में आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगी। यहाँ नमाज हो, रोजा हो, अखलाक हो, किरदार हो, अदालत हो, तहारत हो, शुजाअत हो, सखावत हो, यहाँ आपको इख्तलाफ मिलेगा ही नहीं। जो पहला अमल अंजाम देता है वही आखिरी देता है, क्योंकि यहाँ तो पहला भी मोहम्मद है और आखिरी भी मोहम्मद। और क्या आपने, यहाँ तो सब एक है ना? यह इख्तलाफ तो नहीं मिलता, या तो कुछ मिलता ही नहीं। जो कुछ भी है, जो अव्वल करेगा वही आखिर करेगा, तो जो कुछ भी करेंगे सब अल्लाह के लिए ना। अहले बैत का हर अमल अल्लाह के लिए। ये सरकार चले तो अल्लाह के लिए, रुके तो अल्लाह के लिए, जंग करें अल्लाह के लिए, सुलह करें अल्लाह के लिए, उठें अल्लाह के लिए, बैठें अल्लाह के लिए, किसी को अपने पास से उठा दे अल्लाह के लिए, ये जागे तो अल्लाह के लिए, ये सो जाए, ये सो जाए अल्लाह के लिए। ये सब कुछ अल्लाह के लिए करते हैं, इनका हर अमल अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने देखा अहले बैत, तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए है, तुम्हारा हर अमल मेरे लिए। जब तुम्हारा हर अमल मेरे लिए, तो मेरी तारीफ मिल्कियत वो सब कुछ तुम्हारे लिए। तो आप देखिए, एक इंसान के पीछे जमाना पड़ जाए और उसके वजूद को मिटाने के लिए, उसकी हकीकत को छुपाने के लिए, कहीं छुपेगी या नहीं छुपेगी? जाहिर हो ही नहीं सकती। अहले बैत के दुश्मन कल भी थे, आज भी थे, लेकिन कल भी इनकी तारीफ हो रही थी, आज भी तारीफ हो रही है, और मैदान महशर में भी इन्हीं की तारीफ होगी, किसी और की तारीफ नहीं। और क्या आपने, किस लिए? क्योंकि इनका हर अमल अल्लाह के लिए, लेकिन हमारा अमल किस लिए? तारीफ हो जाए, तारीफ हो जाए, इसीलिए हम सब कुछ करते हैं और इसीलिए दे रहे हैं। अच्छा सरकार, पहला नंबर किसका था? वालिदैन का।
کیوں رکھا؟ کس لیے؟ کیونکہ والدین نے بڑی محنت بڑی مشقتوں سے بڑے ناز و لاڈ سے پالا ہے، بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے۔ انہوں نے ہی تو بتایا اللہ ایک پنجتن پانچ امام 12۔ کس نے رٹایا یہ آپ کو؟ آپ تو جاہل مطلق آئے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے۔ اچھا وہاں سے آئے جاہل مطلق، یہاں آ کر علم حاصل کیا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ آئے ہو لَتَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں اس کائنات میں بھیجا ہے کہ تم کچھ بھی جانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس آیت کے دائرے میں سارے انسان نہیں ہیں۔ بڑا سناٹا نہیں ہے 27 لوگ کی امام بارگاہ میں؟ اصل میں ولایت پڑھنے کے عادی ہیں، فضائل پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ فضائل تھوڑا سا اصلاحی بیان ہو تو منصبی فریضہ ہے یا نہیں، تھوڑی سی اصلاحی گفتگو بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ ڈریے نہیں، بیان کروں گا، ولایت پر آؤں گا، اور کیجئے گا۔ اچھا سرکار سب آئے ہیں جاہل، لیکن سب اس آیت کے دائرے میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کچھ کو اللہ نے خلق کرنے سے پہلے دنیا میں بھیجنے سے پہلے علم دے کر بھیجا ہے، کچھ کو علم دیا دنیا میں بھیجنے سے پہلے، ہمیں دنیا میں آنے کے بعد ہم نے علم حاصل کیا۔ لیکن کچھ ذوات مقدسہ ایسی ہیں جو علم لے کر آئی ہے۔ اچھا قرآن کی آیت تو کریے سب جاہل آئے، آپ کہہ رہے کچھ آئے ہیں عالم، دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل ہے ہمارے پاس، سنو۔ ارے بھائی جو لوگ جاہل آئے اس دنیا میں، یہاں آ کر انہوں نے علم حاصل کیا، کمال کیا حاصل کیا؟ کہ سورج کی حرارت بتانے لگے، اس میں گرمی کتنی ہے، اس میں تپش کتنی ہے، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے، چاند کتنی دور ہے، سیاروں پر جانے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے یہاں آ کر علم حاصل کیا۔ اس نے کمال کیا حاصل کیا کہ وہ سیارے پر گیا، چاند پر گیا۔ ہم نے کہا سنو، جو وہاں سے علم حاصل کر کر آئے ہیں وہ ستارے پر نہیں گئے، ستارے کو ڈوری پر بلا لیا، چاند کو اشارے پر چلا دی، سورج کو مغرب سے سورج کو مغرب سے پلٹا دیا، اور کہہ رہے ہیں نا سورج کو مغرب سے پلٹایا یا نہیں پلٹایا۔ لیکن ایک بات سنیے، کیونکہ ہماری مجالس کا مقصد ہوتا ہے علم میں اضافہ اور حق سے آشنا کرانا، مقصد ہے نا۔ اب ادھر ادھر کی باتیں، ایسی ویسی باتیں نہیں، بات ہو تو دلیل کے ساتھ ہو تاکہ ہر انسان تسلیم کرے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دشمن پہلے سے لگا ہوا ہے اس قوم کو مٹانے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں نا اب سرکار کچھ لوگ دیکھیں پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب محلے کا چوکیدار چوروں سے مل جائے تو پریشانی زیادہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب آپ سرکار ہمارے قبلہ سمجھ گئے کہ کون کون چوکیدار کہاں کہاں ملے ہوئے، کیونکہ بزرگ ہے، غور کیجئے گا۔ اچھا سرکار تو حضور کیا مغرب سے سورج کو بولا کائنات نے پلٹایا؟ دلیل ہے وہاں سے علم لے کر آئے، سورج کو پلٹایا۔ پلٹایا کس لیے؟ کیونکہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے، علماء بیان کرتے آ رہے ہیں کہ حضور اللہ کے ولی نے سورج کو اس لیے پلٹایا کہ نماز پڑھنی تھی۔ جب بات ہو نماز پڑھنے کی تو ذہن میں ایک بات آئے گی کہ نماز قضا ہو گئی تھی، وقت نکل گیا تھا علی مرتضیٰ کی نماز کا، تو اس لیے انہوں نے سورج کو پلٹایا۔ ایسا ہی ہے بھئی، ایسا ہی تو ہے نا، یہی ذہن میں آئے گا کہ نماز کا وقت نکل گیا تھا
اور نماز ان کی قضا ہو نہیں سکتی. تو نماز ادا کرنے کے لیے انہوں نے سورج کو پلٹایا. میں کہتا ہوں سورج ڈوب نہیں سکتا جب تک علی کا اشارہ نہ ہو جائے. آپ اگر یہ مان لیں کہ علی کی نماز ادا نہیں ہوئی اور سورج ڈوب گیا تو مولا کائنات کو ہم نے مولا ہی نہیں مانا. کیا کیسے؟ تو آ جائے سرکار قرآن مجید. اللہ کے رسول نے جب خطوط بھیجے اطراف عالم میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگ آئے ہیں، عالم آئے ہیں یہودیوں سے عیسائیوں سے امتحان لینے کے لیے. باقاعدہ ایک جماعت کو تاکید کر کر بھیجا گیا کہ جاؤ ان کا ٹیسٹ لو. انہوں نے دعوی نبوت کیا ہے نا، دعوی رسالت کیا ہے، تو ان کا جا کر امتحان لو، دیکھے تو صحیح ہے سچا نبی ہے یا نہیں، پتا تو چلے. کیسے امتحان لیں؟ کون سا سوال کرنا، اگر جواب فوراً دے جان لینا سچا نبی نہیں ہے، اپنی جانب سے جواب دے رہا ہے بھائی. یعنی کہ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ اللہ کا رسول کچھ بولتا نہیں اپنی مرضی سے. اور کی جگہ کیا کہنے یہود اور عیسائیوں کے دور رہنے کے باوجود اتنا علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں. صحبت میں بیٹھنے والے اور کیا آپ نے کہنے لگے علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کیا آپ نے، یہ بتاؤ اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے. اچھا آ گئے لوگ کہنے لگے کہ اے رسول اے محمد بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تاکید یہ کی گئی تھی کہ اگر وہ کچھ سوالوں کے جواب میں کہے واللہ عالم اور کچھ سوالوں کے جواب میں تھوڑا رک کے توقف کرے تو سمجھ لینا سچا نبی ہے. کہنے لگے بتائیے قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول نے کہا واللہ عالم. کہنے لگے ایک جواب تو انہوں نے صحیح دیا، بھائی نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے، یہاں سچا ثابت ہو رہا ہے. اچھا کہ واللہ عالم. اچھا کہا یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے. اب رسول خاموش ہوئے کیونکہ یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، کچھ بولتے ہی نہیں. یہ تو وحی الہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. یہ خاموش ہوئے. اللہ بولا، اللہ نے وحی نازل کی. یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید 15واں پارہ آیت نمبر ہے 85، جا کر دیکھ سکتے ہیں 85ویں آیت. یسألونک عن الروح، اے رسول تم سے لوگ روح کی بابت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو کہہ دو قول الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے خدا کا امر ہے. کیا ہے روح؟ امر الہی. اچھا روح خالق ہے یا مخلوق؟ کا مخلوق ہے، تو جتنی بھی مخلوق ہے وہ امر الہی ہوگی یا نہیں؟ یہ زمین امر الہی، یہ آسمان امر خدا، یہ سیارے امر، یہ ہوائیں امر، یہ فضائیں امر، یہ گھٹائیں امر، یہ بارش امر، یہ بادل امر، یہ چاند امر، یہ سورج امر. ساری چیزیں کیا ہیں؟ جتنی بھی مخلوق سب ہے امر. پھر قرآن مجید سورہ نساء قرآن مجید کا پارہ نمبر 5 سورہ نمبر 4 آیت نمبر ہے 59 59ویں آیت، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر علی کی اطاعت کرو. ساری مخلوق کیا؟ سورج کیا؟ کامر. ارے بھائی قرآن نے مولا کائنات کو کہا اولو الامر. اب خود فیصلہ کرو، کیا یہ ممکن ہے کہ اولو الامر کی نماز ادا نہ ہوئی ہو اور سورج امر ہوتے ہوئے غروب ہو جائے؟ یہ ممکن ہے کہ اولو الامر کی نماز ابھی ادا نہ ہوئی ہو اور سورج امر ہوتے ہوئے گئی؟ پھر نماز پڑھی کیوں؟ کس لیے سورج پلٹایا؟ وجہ کیا ہے تو سنیے. کتاب کا نام ہے طامۃ الثاقبہ، 2 زبانوں میں یہ موجود ہے، عربی اور اردو دونوں زبانوں میں موجود ہے. سرکار عراق سے شائع ہوئی ہے نجف سے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی موجود ہے. جلد نمبر 1 باب نمبر 3 فضائل مولا کائنات، اس میں روایت ہے جناب ام سلمہ سے، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک روز
مولائے کائنات کو کسی کام سے بھیجا، ظہر کی نماز ادا کر چکے تھے، جب یہ گئے ظہر پڑھ کر گئے تھے، لیکن جب واپس ہوئے تو اللہ کے رسول عصر ادا کرا چکے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی میں گفتگو جاری تھی کہ وحی نازل ہونے لگی، ادھر وحی نازل ہوئی تو رسول کو اپنا سر رکھنا تھا، اور کہہ رہے اب رکھے کہاں؟ آغوش علی میں۔ اپنا سر اللہ کے رسول نے رکھ دیا آغوش علی میں، ادھر وحی کا سلسلہ طولانی، ادھر سورج ہے جو اشارہ چشم امامت کا منتظر ہے، جیسے ہی اشارہ ملے میں اپنی آخری منزل میں داخل ہو۔ اور کہہ رہے نا اب سرکار وقت قریب ہوتا جا رہا ہے مغرب سے، اور مولا کائنات کی آغوش میں ہے سر رسول، اللہ کے رسول کا سر ہٹا نہیں سکتے، بےادبی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ اب ایسے میں علی مرتضیٰ کرے کیا خاموشی سے بیٹھے رہے؟ تو شریعت محمدی پڑھیے، کیا ہے؟ کہا سرکار اس شریعت میں نماز کے پڑھنے کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، اور کی جگہ نماز نہ پڑھنے کا عذر نہیں رکھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نہیں، نماز کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ آپ قضا کر سکتے ہو، کسی بھی حالت میں قضا کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن ہاں نماز کے لیے اتنی چھوٹ دی گئی ہے جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں نماز ادا کرو۔ اگر کوئی انسان ہے اور وہ جا رہا ہے سفر میں ہے، اور اسے یہ علم ہو کہ میں اپنی منزل پر وقت رہتے ہوئے نہیں پہنچ پاؤں گا، تو حکم شریعت یہ ہے کہ جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں نماز ادا کرے۔ اگر جسم کو حرکت نہیں دے سکتا ہے تو اشارے سے نماز ادا کرے۔ اور کہہ رہے نا دوستو اور عزیزو، اگر وقت رہتے اپنی منزل پر پہنچ جائے تو نماز دوبارہ پڑھے گا، اور اگر وقت نکل جائے تو یہ نماز اس کی واجب میں شمار ہوگی، ادا میں شمار ہوگی۔ اچھا، یہ عام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ جس کیفیت میں انسان ہے نماز ادا کرے۔ جب یہ مومنین کے لیے یہ حکم ہے تو کیا امیر المومنین اتنا علم نہیں رکھتے تھے؟ ارے بھائی سارے رسول ہٹا نہیں سکتے، توہین ہو جائے گی، اور سورج ڈوب نہیں سکتا جب تک اشارہ نہ ملے۔ مولا کائنات نے اشاروں میں نماز ادا کرنا شروع کی، ادھر نماز مکمل، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سورج غروب ہوا، اور ادھر سورج غروب ہوا، ادھر اللہ کے رسول نے سر اپنا آغوش علی سے ہٹایا اور اٹھاتے کہ یا علی کیا نماز ادا کر چکے؟ کہ یا رسول اللہ ابھی کی ہے۔ کہا ابھی کی؟ ابھی کہاں کی آپ نے؟ کہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ویسے تو نماز کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ساری نمازوں میں دو نمازیں ایسی ہیں جو سب سے افضل، ایک وہ ظہر کی نماز جس میں حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی اور دو عبادتوں کا شرف ایک ساتھ حاصل کیا، اور آج کی ہے عصر کی نماز جہاں ایک طرف آپ کی اطاعت بھی ہو رہی تھی اور اللہ کی عبادت بھی۔ اور کیا بھئی نماز تو ادا ہو چکی نا مولا کائنات کی۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں یا علی جائیے مسجد میں جا کر سورج کو پلٹا کر، روایت کے جملے ہیں، مسجد میں جا کر سورج کو پلٹا کر نماز ادا کیجئے۔ یا رسول اللہ نماز پڑھ چکا، گواہ آپ ہیں، اللہ کے رسول ہے، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ کہ یا علی یہی تو بات ہے، جیسے باہر جھٹلانے والے میرے گھر میں بھی جھٹلانے والے، جا کر پڑھیے۔ اچھا یہ رسول کیوں پڑھوا رہے نماز؟ ادا تو ہو چکی مولا کائنات کی نماز، بھائی پڑھ چکے نا، سورج ڈوب گیا، بات تمام ہو گئی، مولا کائنات کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، پھر کیوں پڑھوا رہے ہیں مولا کائنات سے نماز؟ اصل میں مدینے میں اس زمانے میں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جس کی نظریں مولا کائنات پر ہر وقت لگی رہتی تھی، جو صرف اس تاک میں رہتا تھا کہ علی کا کوئی نقص ہمیں مل جائے کسی بھی طرح سے۔ ارے بھئی یہ لوگ لائب میں عیب تلاش کر رہے تھے، تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ بھیجا ہے، جسے مطہر طاہر و مطہر بھیجا ہے، اور کی جگہ اس میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اچھا ہر روز لگے رہتے تھے کوئی نقص مل جائے، کوئی بات مل جائے جس سے ہم بدنام کر سکیں اور ہم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ انہیں تو گدی چاہیے تھی۔ اور کہہ رہے نا کسی بھی طرح سے ہمیں کوئی بات مل جائے، پکڑ میں آ جائے، لیکن کوئی بات آتی نہیں تھی۔ اس دن بھی ان کی نظریں نمازیوں پر لگی ہوئی، صفوں پر لگی ہوئی، دیکھا اذان ہو گئی عصر کی، علی نہیں آئے، نماز ہو گئی، علی نہیں آئے، سورج غروب ہو گیا، علی نہیں آئے۔ اب دل میں یہ خوش کہ اب مل گیا ہمیں موقع، اب ہم کہہ سکتے ہیں علی کی فلاں دن کی فلاں وقت کی نماز قضا ہوئی۔ ایک بات یہ تھی، دوسری بات سنیے، دوسری بات ان کے دل میں چل رہی تھی، کہا اللہ کے رسول بڑا ترانہ پڑھتے ہیں علی علی کا، گیت گاتے ہیں علی علی کے، علی یہ ہیں علی وہ ہیں، علی کے لیے سیارہ آیا، علی کے لیے یہ ہوا۔ اگر علی ہم سے جدا کچھ اور ہوتا تو کیا سورج اس کے لیے رکتا نہیں؟ اللہ کے رسول کی نظریں منافقین کے دل کا فساد کو دیکھ رہی تھی۔ یا علی مسجد میں جا کر لوگوں کو دکھا کر سورج کو پلٹا کر نماز ادا کرو، تاکہ منافقین اپنے مقصد میں ناکام بھی ہو جائے اور انہیں یہ بھی پتا چل جائے کہ علی صرف ایسا حاکم نہیں کہ جس کے لیے سورج رکا رہے، بلکہ علی ایسا حاکم ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ اس لیے سرکار جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ اچھا بولا ہے کہا تھا نماز تو ادا کر چکے تھے یا نہیں؟ اب یہ میری قوم کے جوانوں کے لیے پیغام ہے، اگر آپ اسے بغور سنیں اور ذہن میں محفوظ کر لیں، بھئی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہوا کہ کوئی جھوٹ بھی گڑھے، رسول سے مناسب کرے جھوٹ کو بھی، کہ علی کی فلاں وقت کی نماز قضا ہوئی۔ جس رسول کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی علی سے جھوٹ منسوب کرے کہ علی کی فلاں وقت کی نماز قضا ہوئی، اس رسول کو یہ کیسے گوارا ہوگا، یہ کیسے برداشت ہوگا کہ علی کے چاہنے والے بے نمازی ہوں؟ اس رسول کو کیسے گوارا ہوگا علی کے چاہنے والے بے نمازی ہوں؟ نماز کی حفاظت کیجئے گا، نماز کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ جہاں عزاداری ہماری پہچان ہے وہی نماز ہماری شان ہے۔ اگر سینے پر ماتم کے نشان ہوں اور ساتھ میں پیشانی پر سجدے کا نشان ہو تو لطف دوبالا ہو جائے گا۔ عبادت ہے، یہ مجلس عبادت ہے، عزاداری عبادت ہے، لیکن اگر یہ عبادت الہی کے ساتھ، رواز کے ساتھ ہو جائے تو لطف دوبالا ہے۔ جو مولا حسین کا عزادار ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مولا حسین کا وفادار بھی ہو۔ مقصد جناب زینب ہے جسے آپ قائم رکھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ محمد آل محمد کے طفیل میں آپ کی جائز تمنا ہے، دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ خدا محمد آل محمد کے طفیل میں فرش عزا بچھائی ہے آپ نے، یہ مقصد جناب زینب ہے، لیکن جناب امام حسین کا مقصد فراموش نہ ہونے پائے، اسے نہ بھولنے پائے۔ نماز، عظمت نماز آپ سے زیادہ کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ آپ کے درمیان عظمت نماز بیان کی جائے تو بیوقوفی ہے، کیونکہ جس کے پاس فرش عزا ہو اس سے زیادہ عظمت نماز کی اور کون جانے گا۔ نماز نہ فراموش کیجیے،
کیونکہ زخمی سر کے ساتھ علی مرتضیٰ نے پڑھی ہے. جگر کے 72 ٹکڑے ہو چکے تھے، 70 ٹکڑے ہو چکے تھے، پھر بھی حسن مجتبیٰ نے پڑھی ہے نماز. تیروں کی بوچھار میں شہید کرب و بلا نے پڑھی ہے نماز، اور خاردار توک گردن میں ہونے کے باوجود بھی زین العبا نے پڑھی ہے نماز. نماز کو فراموش نہ کرنا. نماز 9 محرم کو جنگ ہونی تھی کربلا میں، لیکن امام نے ایک دن کی مہلت دی. یہ لفظ کہیں کہ مانگی، تو حسین تو وہ اس ذات کا نام ہے جو دیتا ہے، مانگتا نہیں. کس لیے؟ کہ تاکہ نماز دل بھر کر عبادت الہی اس شب میں کر سکے. کہ عباس جانتے ہو نا مجھے نماز اور تلاوت قرآن سے کتنی محبت ہے. حسین چاہتا ہے کہ دل بھر کر اس رات میں، اس شب میں عبادت الہی کرے. ایک رات کی مہلت، پوری رات عبادت کے ساتھ بسر کی ہے، اور صبح ہوتے ہی جو انسان پوری رات کا جاگا ہوا، صبح ہوتے ہی وہ کوئی کام دل سے نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان پر نیند کا غلبہ. لیکن امام حسین ایک دن میں 72 جنازے، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی ہور کے لاشے پر گئے، زہر قین کا جنازہ لائے، کبھی اور محمد کا لاشا، کبھی علی اصغر کا لاشا، کبھی کڑیل جوان کا جنازہ. خدا نہ کرے کسی گھرانے میں ایک کے بعد ایک موت ہو جائے تو اس انسان کا حوصلہ جواتے جاتا ہے، سکت نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی. لیکن حسین اپنے عزیز و اقارب کے جنازے ایک دن میں دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لاش پر جا رہے ہیں. کڑیل جوان ضعیف کے جنازے پر، چلیے ضعیف کا غم اتنا زیادہ نہیں ہوگا، یہ مان لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو جو محبت عباس سے تھی مولا حسین کو، وہی حبیب ابن مظاہر سے بھی، وہی حر سے بھی. یہ تو عادل ہے، عدالت کا تقاضا ہے. لیکن کڑیل جوان کا لاشا دیکھنے کے بعد تو ہمت باقی نہیں رہنی چاہیے تھی. کڑیل جوان بھی کون؟ 18 سال جو آنکھوں کے سامنے رہا لیکن بہن نے پالا، جس سے امام حسین کہتے بیٹے کوئی تمنا کا بابا جان پھوپھی اماں پورا کر دیتی ہیں، کوئی آرزو بیان کرتے ہی نہیں. تمنا کی بھی تو کس چیز کی؟ کہا بابا جان اگر پانی مل جاتا، یا دوسری تمنا رن میں جانے کی. کڑیل جوان میرے لال 18 سال نازو سے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پالنے والی سے جا کر اجازت لے لو. چلے آگے خیر میں جناب ثانی زہرا میں، اور آ کر آغوش میں سر رکھ دیا. سر رکھ کر کہتے بڑے پیار سے پھوپھی اماں یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کہا میرے لال کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بتائیں کہ آپ کی دادی فاطمہ. اچھا یہ بتائیے کیا آپ کو دادی فاطمہ کے بیٹے حسین پیارے ہیں یا علی اکبر؟ کہا بیٹے حسین. کہا پھوپھی اماں اگر کل میدان محشر میں دادی نے یہ سوال کر لیا زینب
تجھے اپنا لاڈلا علی اکبر پیارا تھا، میرا حسین پیارا نہیں تھا، علی اکبر کو میرے حسین پر قربان کیوں نہیں کیا؟ تو کل کیا جواب دیں گی؟ جیسے سنا جاؤ بیٹا خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ. ہم شکل پیغمبر جوان بیٹے کیا غم کیا ہوتا ہے ماں سے پتا کریے، کیا ہوتا ہے کربلا میں دیکھیے. جناب علی اکبر کیونکہ دو ذاتوں کے مسائل بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہا دو مسائل آپ جناب علی اکبر کے مسائل پڑھیں اور امام حسین کے، کیونکہ نوحہ جناب علی اکبر کے حال کا ہونا ہے. جناب علی اکبر میدان کربلا میں 18 سال کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا امام حسین لے کر آ گئے. شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف صدمہ سنیے گا. جوان کا صدمہ ہوتا کیا ہے والدین کو. جنازہ لے کر آ گئے، جنازہ لے کر آئے، پھوپھی زینب سب سے پہلے ہے جنازے پر، ہر بیوی موجود ہے. جناب لیلا نظر نہیں آتی. یہ لیلا کون ہے؟ جناب علی اکبر کی والدہ گرامی. لیلا جن کا نام ہوا اس لیے کہ ان کی زلفائے مبارک بہت زیادہ سیاہ تھی اور سیاہی کو کہتے ہیں لیل، نام ہوا لیلا. جناب علی اکبر کی شہادت سے پہلے جناب لیلا کی زلفوں کا رنگ وہی تھا، تبدیل نہیں ہوا. لیکن جیسے جناب علی اکبر کا لاشا آیا اور جناب زینب نے دیکھا لیلا جناب علی اکبر کے جنازے پر نہیں ہے، تو کہتے ہیں اما فضا ذرا بھابھی لیلا کو بلا کر لانا. فضا گئی در خیمہ پر اور پردہ ہٹا کر جو دیکھا جناب فضا نے، دیکھتی کیا ہے؟ لیلا اپنے خیمے میں نہیں ہے، لیلا کی جگہ ایک ضعیفہ ہے. کوئی ضعیفہ ہے جو خیمے میں 4 سمت چکر لگا رہی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو. جناب فضا نے چہرے کی جانب دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں جناب لیلا کا. لیلا یہ کیا عالم ہے؟ کام فضا جواب آ گئی. جیسے ہی میں نے کڑیل جوان کی شہادت کی خبر سنی، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، بالوں کی سیاہی چلی گئی. کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا ہے امام حسین نے، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، پوری ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. ایک ایک کا جنازہ اٹھا چکے، آخر میں خود جا رہے ہیں میدان کربل کی جانب اور آ گئے میدان کربلا میں. 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین حملہ کر رہے ہیں. نہیں تم نے میرے علی اکبر کو مجھ سے چھین لیا، میرے کڑیل جوان کو تم نے مجھ سے جدا کر دیا، میرے قاسم پر تم نے رحم نہ کھایا، میرے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا. حملہ کرتے جاتے ہیں. فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی ہے. داغا صدائی بس حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس حسین بس، لاشیں جوان اٹھا چکے، بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس حسین بس. حسین تلوار کو نیام میں رکھو. جیسے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجوں نے پلٹنا شروع کیا. اب کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار. لعنت ہو ان لعینوں پر جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، وہ مظلوم زہرا کو اذیت دینے کے ارادے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت حسین کے زخموں پر ڈالتے جاتے. امام حسین کے زخموں پر ڈال رہے تھے. غریب زہرا کو اذیت دینے کے ارادے سے زین سے چلے حسین زمین پر. ہر لاشا زمین پر آیا ہے، لیکن تیروں کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ حسین تیروں پر معلق. سرزمین کربلا، روز عاشورہ، ہر نبی کی روح، 1,24,000 پیغمبر کی ارواح سرزمین کربلا پر موجود ہے. ہر نبی موجود ہے. شمر لعین نے کند خنجر کیا اور پس گردن پھیرنا شروع کیا. جیسے جناب آدم نے دیکھا حسین کے گردن پر کند خنجر پھر رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اجازت،
میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. بیٹا آنکھوں کے پیچھے شہید ہوا, 300 سال گریہ کیا ہے, نہیں دیکھا جاتا یہ منظر. جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دیا تھا بیٹے کو ذبح کرو, آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی, یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. ایک ایک نبی جانے لگا, یہاں تک کہ آخری نبی پیغمبر آخر الزمان بھی چلے گئے. مولائے کائنات جیسا شجاع دلیر یہ نہیں رک پایا. جب ہر نبی ہر ولی سرزمین کربلا سے چلا گیا, امام حسین نے رک کیا. جناب زہرا کی جانب اما سب چلے گئے, آپ جناب زہرا کا زانو, امام حسین کا سر کون خنجر سے جدا ہوا, نوکے نیزہ پر سر حسین بلند ہوا. بیٹے نے در خیمہ سے دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر. واہ غربتا واہ مصیبتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لعنت اللہ علی القوم الکافرین, اور لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم یہ کہتے ہیں مقتل سے اب بھی شہ ابرار, حق بات پہ مر جانا اے میرے آزادار. حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. جان گواتے نہ عزت نہ گوانا, دیکھو میرا سجدہ تم بھول نہ جانا. ہاں تم ہی تو ہو میرے مقصد کے علمدار. حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. رو نہ جوانو تم اکبر سے جوان کو, بھول نہیں جانا آواز اذان کو. بن جانا زمانے میں اسلام کا کردار. حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا.